ساتھ اسی طرح کا زندہ تعلق پیدا کرنے سارے فرقے ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا تو ایک ہی، خدا کی کتاب ایک ہے، خدا کا رسول ایک ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ہیں، مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ان کو اگر ایک کرنا ہے تو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، اس نسخے کو اپنا لیں تو ہمارے اندر سارے فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حضور فرما گئے کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اس کو مضبوطی سے مانیں۔ ویسے دعویٰ ہر مسئلے کا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اچھا مانتے ہیں جو ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں۔ جو شخص بھی مسلمان کلمہ گو سے نفرت کرتا ہے، سمجھیے کہ اس کے ایمان میں بڑا نقص ہے، اور وہ قرآن کو اور قرآن کے میسج کو سمجھا نہیں۔ اگر وہ میسج کو سمجھتا تو کبھی کلمہ گو کو وہ برا نہ کہتا اور اس سے نفرت نہ کرتا۔ اس کو یہی احساس ہوتا کہ جس طرح میں اس کتاب الہی پر ایمان لایا ہوں، اسی طرح یہ بھی اس پر ایمان لایا ہے۔ کوئی کلمہ گو مسلمان قرآن سے انکار نہیں کرتا ہے، ہر ایک کا دعویٰ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب کمزوری صرف یہ ہے کہ اس کو چونکہ ہماری زبان میں نہیں ہے، ہم اسے پڑھتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں، تلاوت برکت کے لیے کرتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھے تو پھر اس کا معاملہ جھگڑوں والا ختم ہو سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، لوگوں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا قیامت کا دن۔ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ سب صحابہ نے جو عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ کے قریب کھڑے ہوئے تھے، بیک آواز یہ پکار کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے خدا کا پیغام منو عن ہم تک پہنچا دیا ہے، اس کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے خیر خواہی کی انتہا کر دی۔ فقال وهو يرفع اصبعه السبابة الى السماء، اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا وَيُرَدِّدُهَا مُشِيرًا إِلَى النَّاسِ، اوپر سے نیچے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ 3 دفعہ فرمایا یا اللہ دیکھ لے تیری مخلوق آج مان رہی ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ یا اللہ آج تو گواہ رہنا، یہ سب تسلیم کر رہے ہیں کہ تیرا میسج میں نے ان تک پہنچا دیا۔ 3 بار آپ نے یہ فرمایا۔ ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا۔ پھر اذان ایک ہوئی، پھر اقامت ہوئی، ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں آپ نے عرفات کے میدان میں پڑھائیں، عصر کی نماز کی 2 رکعتیں ساتھ ہی پڑھا دیں، ولم يصلي بينهما شيئا، اور زور اور عصر کی 2 رکعتیں جو پڑھائی، درمیان میں کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ کوئی سنت نہ نفل۔ ثم ركب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اتى الموقف، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر موقف میں آئے۔ فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات، پھر اپنی اونٹنی قصوہ کو صخرات کی طرف کیا۔ وجعل حبل المشاة اے مجمعتهما بین یدیہ، سارا مجمع اپنے آپ کے سامنے تھا۔ واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وظل يدعو حتى غربت الشمس، پھر آپ نے قبلہ رو ہو کر بڑی لمبی دعا کی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ لمبی دعا، آپ کی دعائیں ہمیشہ مختصر ہوا کرتی تھیں، لیکن عرفات کے میدان میں آپ نے اتنی لمبی دعا کی 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے، رو رو کر اور گریہ زاری کر کے اللہ کے سامنے، کہ جتنے وہاں پر حاضرین تھے سب کی بخشش کے سرٹیفکیٹ لے کر اللہ سے آپ نے وہاں سے پھر رخصت ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اس بابرکت مقام کو بار بار دیکھنے کی توفیق نصیب کرے، خلوص نیت کے ساتھ، کہ ہمارے زندگی کے کمی کوتاہی، گناہ بڑے اور چھوٹے، چھپے ہوئے اور ظاہری، سارے ایک دفعہ تو دھل جائیں،
कम अज कम जिंदगी में एक बार तो पाक साफ हो जाए। जो गंदगी हमारे दिमागों में और दिलों में भरी हुई है, रूह जो गंदा हो चुकी है, अल्लाह सब की सफाई का इंतज़ाम फरमाए। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।